صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر میں بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، ٹہل رہے ہیں، کبھی اندر جا رہے ہیں کبھی باہر جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا کہ جبریل امین نے آنے کا وعدہ کیا تھا، آئے نہیں وہ۔ جبریل تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، میں پریشان ہوں کیوں نہیں آئے، کیا مجھ میں کوئی کمی ہو گئی؟ اور تھوڑی دیر بعد آپ باہر تشریف لے گئے، پھر باہر سے واپس گھر آئے اور کہا کہ عائشہ جبریل آئے اور مجھے باہر سے کھڑے کھڑے بلا لیا، گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ تو میں نے وجہ پوچھی آپ لیٹ کیوں ہوئے؟ فرمایا کہ آپ کے گھر میں جس چرپائی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نیچے کتے کا بچہ ہے، اور جہاں کتا ہو اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ بستر کے نیچے کی خبر آپ کو نہیں ہے، اور دنیا کہتی 14 طبق روشن ہے، بستر کے نیچے کیا ہے یہ آپ کو معلوم نہیں، چارپائی کے نیچے کیا آپ نہیں جانتے۔ علم غیب اللہ کا خاص ہے، اس میں کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں ہے۔ اللہ کو چیز بتانا چاہے اللہ بتا سکتا ہے، اللہ قادر ہے، لیکن ایک چیز بتا دی گئی تو اب وہ غیب نہیں رہی۔ وہی غیبی امور میں سے اللہ کے نبی نہیں جانتے۔ ہاں جب جبریل امین آتے وہی لے کر آپ کو بتاتے تب آپ کے علم میں آتی، آپ سنتے جبریل سے، تب وہ غیب نہیں رہا۔ ایک مسموع یا مرئی چیز غیب کیسے ہو سکتی؟ تو علم غیب اللہ کا حق اور اس کا خاصہ ہے، اور کسی غیر اللہ میں مکمل علم غیب کا دعویٰ کفر ہے۔